رسول اللہ ہے وہ مردات کو یا آل البیت کہتے ہیں جناب سیدہ علماء کرام کی خدمت عالیہ میں مدیبانہ گزارش ہے اس پر سنجیدگی سے غور کریں. اے خاتون جنت ہم نے نہیں ہجرت کی مگر اولاد نہیں چھوڑی, بیوی بچے نہیں چھوڑے, جائیدادیں نہیں چھوڑی, تجارتی منڈیوں میں جو ہمارا مقام تھا اس کو نہیں چھوڑا, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, پھر رسول کو خوش کرنے کے لیے, پھر اے اہل بیت تمہیں خوش کرنے کے لیے. یہ کہتے ہر متقی جو ہے وہ اہل بیت ہے. اس میں حضرت صدیق نے کہا نا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں. انہوں نے کہا ہم نے ہجرت کی تمہارے لیے, تمہیں خوش کرنے کے لیے, اور جیسے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے تھے, اسی طرح اہل بیت کو راضی کرنا چاہتے تھے. اگر محبت اہل بیت سے کوئی شیعہ ہوتا تو حضرت ابو صدیق شیعہ نہ ہو جاتے. اور جب کہا کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے وقت سرکار کو بیچ میں رکھا کرو, ارکبو محمد رفیع اہل بیت, یعنی جو سلوک تم سرکار کی ذات کے ساتھ پسند نہیں کرتے نا وہ حضور کے اولاد کے ساتھ بھی نہ کریں. جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے نا وہ تو تمہارے نبی اور رسول ہیں, تو یہ رسول کی آل ہے, اس لیے اس میں زیادتی مت کریں. کتنی کھلی کھلی بات ہے. نبی ولی غوث قطب قلندر جو جانے لگیں گے تو پل صراط پر سے ان سے پوچھا جائے گا علی کا پاسپورٹ کہاں ہے. اس کو محب الدین تبرینی ریاض النظرہ کے اندر بھی لکھا ہے, اس کے اندر ذخائر عقبہ کے اندر بھی سید محب الدین تبرینی نے لکھا ہے, اور اس کو امام جعد السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو آج یہ عقائد کے متعلق چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جو آدمی حضور کے بعد سب سے بڑی شان والا دیکھنا چاہے, سب سے بڑی قدر و منزلت والا دیکھنا چاہے, سب سے زیادہ حضور کے قریب دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یہ ان کے کوٹیشن ہے, کتاب میں میرے پاس موجود ہے. کوئی بات ایسی نہیں جو آج سے 50 برس پہلے اگر میں نے کی ہے نا تو مجھ سے آج مطالبہ کرے, میں پیش کروں گا. یعنی کوئی بات سنی سنائی ہوئی کرنے کا عادی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے میں سید برادری کا آدمی ہوں. مولویوں کے سامنے سید آ جائے تو جسے دشمن کو اٹھا کے پھینکتا ہے, اسے سید کو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ میں نے تجربہ کیا. خود جو مولوی پڑھائے ہیں وہ وفادار نہیں نکلے. جب مولوی بن گئے فوراً نے پہلے اپنی ذات تبدیل کی. نہیں جی, جس قبیلے کے آدمی ہیں غریب سمجھ کے پکڑ کے لے گیا, کرایہ نہیں تھا, کرایہ میں نے خود دیا, وہاں شادیاں خود کرائیں. لیکن جب میری تقریروں کی نقلیں اتارنے لگے, لوگ واہ واہ کرنے لگے, اس وقت نے کہا میں اس قبیلے کا آدمی نہیں ہوں جس قبیلے کا شاہ صاحب نے مجھے سمجھ کے یہاں پہنچایا ہے. وہ نئی ذات حضور نے فرمایا من انتسب الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فرائضۃ الجنۃ علیہ حرام. جس شخص کو پتہ ہے میں فلاں خاندان کا ہوں لیکن شہرت اور نیک نامی کے لیے غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے, جس نسل کا وہ آدمی ہے اس نسل کا انکار کرتا ہے, فرمایا اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے. وجہ کہ ماں کو بدکاری کا الزام اس نے دیا ہے. انشاءاللہ العزیز کل تھوڑے بہت مصائب بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. آج شام کو دربار شریف پر ہمارے ساتھیوں نے بندوبست کیا ہوا ہے, اس کا آپ انتظام کرتے ہیں. یہ سید شہزاد علی شاہ صاحب وہاں کا اہتمام کرتے ہیں, اور وہ دربار جو ہمارا ہے الحمدللہ کافی کھلا 1000-2000 آدمی اس پہ آ سکتے ہیں. اور ادھر ادھر کے جتنے بھی دربار ہیں کسی جگہ کسی کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں 1000-2000 آدمی آ سکے. میانہ تھوب شریف میں ہے لیکن وہ اوقاف کے قبضے میں ہے, اس میں پبلک کا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے دینی کام کیے ہیں مگر اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اسلامی تقریبات کہاں منائی جائیں گی. درباریہ جنڈ شریف میں اگست کی 19 تاریخ کو وہاں میرے نانا جی سید پیر عالم شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس ہونے والا ہے.
اس کے لیے ہم نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. اس کے اندر کی اکاموڈیشن دی ہے. 83 پنکھے اندر لگے ہوئے ہیں. تو جہاں 83 پنکھے لگے ہوئے ہوں گے وہاں کوئی جگہ بھی تو ہوگی نا. وہاں میں رہتا نہیں ہوں, نہ ہی کوئی میرا آئندہ رہنے کا پروگرام ہے, نہ میرا بچہ وہاں رہے گا. یہ سجادہ نشین ہے وہاں کا بھی اور یہاں کا بھی. لیکن اس کے لیے بندوبست کیا ہے. حافظ وہاں رکھا ہوا ہے جو قرآن مجید یاد کراتا ہے. اپنے صد السیدان میں حافظ رکھا ہوا ہے. وہ قرآن مجید دونوں وفاد حضرات بڑے اچھے طریقے سے وہاں قرآن مجید یاد کرا رہے ہیں. اور دونوں درباروں پر بیٹھنے اٹھنے کی, واز سننے کی, واز سنانے کی جگہ بنی ہوئی ہیں. کیونکہ اصل مقصد درباروں کا دین کو پھیلانا ہے, دین کو بڑھانا ہے, دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے. جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو سادات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کے دن منانے کے لیے وہاں جگہ بنائیں اور انتظام کریں. وضو کی سہولتیں ہوں, نماز کی سہولتیں ہوں, بجلی کی سہولتیں ہوں, پنکھے ہوں, لائٹیں ہوں, تاکہ علماء آئیں, لوگوں کو واز سنائیں. ہم نے اپنی توفیق کے مطابق میں ایک آدمی ہوں اور ہوں بھی بیمار, لیکن اکھی ڈٹھیوں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. جب دیکھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں تو پھر دین کے کام کون کرے؟ نہیں, اللہ نے مجھے شعور دیا, مجھے کرنا چاہیے. اور علماء کرام جو یہاں رہتے ہیں بڑے بڑے لائق اور فاضل علماء کرام ہیں, وفاظ حضرات بھی کام کر رہے ہیں. یہاں بھی حفظ کے 2 استاد رکھے ہوئے ہیں. حفظ کے طلباء کی تعداد زیادہ ہے, اس لیے ان کو بانٹ کے دیے ہیں کہ یہ آپ ان کو یاد کریں, آپ ان کو یاد کریں. اللہ کا فضل ہے, دین کا کام ہو رہا ہے. جتنے ہمارے مخلصین ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ جن لوگوں نے مجھے اپنا پیر سمجھا ہے انہیں یہ سمجھنا چاہیے پیر ہمارا کرتا کیا ہے. جتنی ساری میری توفیق ہے, میری ساری جائیداد بیچیں تو اس مسجد کا جو خرچہ ہے وہ نہیں پورا ہوتا. یہ مسجد بنائی ہے. کبھی دلی میں پڑھتا تھا تو ہر جمعے کو میں دلی کی شاہی مسجد کو ماپا کرتا تھا. مجھ سے میرے کلاس فیلو پوچھتے کیوں ماپتے ہو؟ میں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو پاکستان میں اس طرح کی اس سے بڑی مسجد بناؤں گا. خدا نے فضل کیا کہ اس جگہ اللہ نے بندوبست کر دیا ہے. اب میں ان کو دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے نبی پاک کی اولاد سمجھ کے میں اپنا پیر مانا ہے. وہ اس بات کا ضرور خیال کریں کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں. وہ بھی جہاں جہاں رہتے ہیں دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین. کل پیر صاحب جا پروگرام ہونا اتنے حسینیہ شریف بھی ہونا پہنا اس اعلان کو 10ویں محرم اتنے جی 10ویں محرم حسینیہ شریف بھی پروگرام ہونا پہنا کل 10ویں محرم ہے نا جی اتنے پروگرام کل انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوگا. ٹائم کون سا بتلاؤں؟ اثر تو عشاء تھا, اثر تو عشاء 11ویں بھی گل. اچھا یہ پروگرام تو اڑے تھا جا آپ نے پروگرام کا ٹائم کیا رکھا ہے؟ یہ اثر تو عشاء اثر سے عشاء. جی مغرب تک. ادھر جو کچھ میں کوئی ٹوٹی پھوٹی بات کر سکتا ہوں میں بھی کروں گا, آپ بھی موجود رہیں. ذکر حسین کو روکنے کے لیے بڑی بڑی تدابیر کی گئی ہیں. ایک وقت خارجیوں پر وہ آیا ہے کہ 10ویں محرم کو صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہننے, خوشبو لگانی, سرمے لگانے, سنگار کرنا. اس پر وقت عید کا دن ہے. وہ جن لوگوں نے امام عالی مقام کی ذات پاک کے دن کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا, بڑے افسوس کی بات ہے. سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ آیا, اس نے مٹی پیش کی. سرکار فرمایا یہ کیسی مٹی ہے؟ کہا امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. آپ نے دی کس کو؟ جناب سیدہ ام سلمہ کو. پوچھا کس لیے دی ہے؟ کہا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی اس وقت میرے حسین پر شہادت کا وقت ہوگا. وہ معمولی بات ہے؟ کربلا کا واقعہ ہو اور ریکارڈ ہو رہا ہو مدینہ طیبہ میں, ایسا کوئی واقعہ کائنات میں پہلے گزرا ہے؟
کہ جس میں کسی کی موت کی وجہ سے اس جگہ کی مٹی بھی درد آشنا ہوئی ہو، پگھل کے خون بن گئی ہو، یہ صرف امام حسین کا واقعہ ہے۔ تو اب امام غزالی جیسا آدمی کہتا ہے یحرم علی الواعظ وغیرہ ہی بیان و حقائق قدر الحسین۔ امام غزالی چونکہ عباسیہ کے نوکر تھے، اس لیے انہوں نے کہا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے کوئی عالم یا کوئی مورخ یا اور کوئی بیان کرنے والا، اس کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعات بیان کرنے حرام ہیں۔ یار فرعون کے واقعات بیان کرنے حرام نہیں ہیں، اور نمرود کے واقعات بیان کرنے حرام نہیں ہیں، امام حسین کے واقعات بیان کرنے کیوں حرام ہیں؟ کیا دلیل ہے اس پر؟ ہرگز کوئی دلیل نہیں، صرف جس لنگر سے روٹی کھاتے تھے اس کی رعایت کرنی پڑے گی۔ انہیں پتہ تھا کہ عباسیہ نے اس سے 10 گنا زیادہ بلکہ ہزاروں گنا زیادہ اہل بیت سے ظلم کیے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے تھا سرٹیفکیٹ کہ بتایا جائے کہ واقعہ کربلا کوئی شے نہیں ہے، اس لیے آج ہم جو کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ظلم و ستم کو عام کرنے کے لیے عباسیہ نے ان کو استعمال کیا تھا۔ یاد رکھیں حسین حسین ہے، آل بیت ہے۔ قیامت کے میدان میں جب فیصلے ہوں گے تو جس ریزیڈنس پر سرکار قیام پرواہ ہوں گے اس میں کوئی صحابی نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی سسرال نہیں ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، خاتون جنت ہوں گے، اور مولا مرتضیٰ ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے۔ اس کا نام مقام وسیلہ ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ تھوڑے یہ زیادہ واقعات شہادت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ذکر حسین کو روکنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، آج بھی لگے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کو کل ہمارے خاندان نے مسلمان کیا تھا۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ میمنوں کو ہمارے خاندان نے مسلمان کیا۔ سید شہاب الدین یوسف گیلانی جو میمنوں کی ڈائریکٹری ہے، انٹرنیشنل ڈائریکٹری، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ 52 قبیلے میمنوں کے چلے تھے جوناگڑھ میں سومناتھ کا پردکھنا کرنے کے لیے، انہوں نے راستے میں روک لیا، بتایا تیرے دل میں یہ مراد ہے، وہ پوری نہیں ہوگی، میں دعا کروں گی پورے تیرے دل میں یہ مراد۔ ہر ایک کو جب اپنی اپنی مرادیں بتلائیں ان کو یقین آ گیا کہ اس کو کس طرح پتہ ہے، معلوم ہے اس کا رب سے تعلق ہے۔ تو یہ 830 سنہ ہجری بروز سوموار بمقام بدین حیدرآباد سے 66 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف میں وہاں گیا ہوں، وہ جگہ جا کے دیکھی ہے، اس جگہ ان کو مسلمان کیا تھا۔ آج وہ میمن یہ ابھارتے پھرتے ہیں کہ یہ جو ان کے امام حسین کے واقعات بیان کرتے ہیں یہ شیعہ ہے، تحفہ ہے تمہارے اس کلمے پر، تحفہ ہے تمہارے اس ایٹیچیوڈ پر، اور خدا تعالیٰ تمہیں کبھی قیامت میں معاف نہ کرے۔ تو دشمنان اہل بیت میں تمہارا نام بول رہا ہے۔ کل کی بات ہے تمہیں دوزخ سے چھڑانے والے ہمارے خاندان کے بزرگ تھے، آج تم اسی اہل بیت کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ نہیں، قیامت کے میدان میں جس کا پرصراط پر چل کے سوال ہوگا وہ حب علی ہے۔ اب آپ حضرات سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد خطبہ دی اجازت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔